بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ظاہری شکل و صورت کو الہ کا درجہ دینا، اسے اپنا خدا ماننا، اسے اپنا مشکل کشا ماننا۔ بت پرستی میں عام طور پر پتھر، لکڑی یا دھات کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی شبیہ کو پوجا جاتا ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھلا دیا، لیکن توحید کے شعائر ابھی ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ عمرو بن لہی منظر عام پر آ گیا۔ بنو خزاع کے سردار عمرو بن لہی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ عمرو بن لہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا۔ وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمرو بن لہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کی مددگار ہیں۔ حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشعل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بہت بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ بخاری شریف کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب قوم نوح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لہی کے تابع ایک جن تھا، اس نے عمرو بن لہی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں یعنی ود، سوا، یغوث، یہوق اور نصر کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ عمرو بن لہی ان بتوں کو نکال لایا اور حج کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا بت ہو گیا۔ مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ ان بتوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش کر دیا گیا۔ بتوں کا حج و طواف اور سجدہ کیا جاتا، بتوں سے حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی اور انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی۔ کھانے کی چیزیں، کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا۔ اہل مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کے دوران صفا و مروہ کا بھی طواف کرتے۔ کفر کے زمانے میں ان دو پہاڑیوں پر کفار نے 2 بت رکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان 2 بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے وقت وہ لوگ ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ انصار اسلام سے پہلے منات کے لیے احرام باندھتے اور مشعل کے قریب اس کی عبادت کرتے۔ سو جو شخص احرام باندھتا وہ صفا و مروہ کے طواف کے حرم کو جانتا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور آپ باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک بت اوندے منہ گر جاتا۔ ابو جہلہ میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آئے، بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اوندے منہ گرا دو، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ناظرین گرامی، دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں ہیں جو خدا واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ بت پرستی ان سنگین جرائم میں سے ہے جسے حق تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتی ہیں، اور ان کے پوجنے کی نوعیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر ایک کا طرز عبادت جدا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے اور سب سے پہلے بت پرستی کس نے شروع کی؟ بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا اشیاء کی زہری شکل و صورت، لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ سے بنا کر اسے معبود گردانتے ہیں، اور اسے اپنا عاجز روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن لہی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی ایڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صحابہ کی رسم نکالی۔